عبد الرحمن کو رخصت ہوتے ہوئے 7 مہینے گزر چکے تھے۔ اس بستی کے 4 اور آدمی بھی اس کے ہمراہ گئے۔ ایک دن عبد الرحمن کا ساتھی واپس آیا اور اونٹ سے اترتے ہی صابرہ کے گھر کی طرف بڑھا۔ اس کے آتے ہی بہت سے لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ کسی نے عبد الرحمن کے متعلق پوچھا، نووارد نے کوئی جواب نہ دیا اور چپ چاپ صابرہ کے مکان میں داخل ہو گیا۔ صابرہ نماز کے لیے وضو کر رہی تھی، اسے دیکھ کر اٹھی۔ نووارد آگے بڑھا اور چند قدم کے فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ صابرہ نے دھڑکتے ہوئے دل پر قابو پا کر پوچھا، وہ نہیں آئے، وہ شہید ہو گئے؟ شہید؟ ضبط کے باوجود صابرہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کے چند قطرے بہہ نکلے۔ نووارد نے کہا، اپنے آخری لمحات میں جب وہ زخموں سے چور تھے، انہوں نے یہ خط مجھے اپنے خون سے لکھ کر دیا تھا۔ صابرہ، میری آرزو پوری ہوئی۔ اس وقت جب کہ میں زندگی کے آخری سانس پورے کر رہا ہوں، میرے کانوں میں ایک عجیب راگ گونج رہا ہے۔ میری روح جسم کی قید سے آزاد ہو کراس راگ کی گہرائیوں میں کھو جانے کے لیے پھڑپھڑا رہی ہے۔ میں زخموں سے چور ہونے کے باوجود ایک فرحت سی محسوس کرتا ہوں۔ میری روح ایک ابدی سرور کے سمندر میں غوطے کھا رہی ہے۔ میں اس بستی کو چھوڑ کر ایک ایسی دنیا میں جا رہا ہوں جس کا ہر ذرہ اس دنیا کی تمام رنگینیاں اپنے پہلو میں لیے ہوئے ہیں۔ میری موت پر آنسو نہ بہانا، میں اپنے مقصود کو پا چکا ہوں۔ یہ خیال نہ کرنا کہ میں تم سے دور جا رہا ہوں۔ ہم کسی دن ایسے مقام پر اکٹھے ہوں گے جو دائمی سرور کا مرکز ہے، جہاں کی صبح شام سے اور بہار خزاں سے آشنا نہیں۔ یہ مقام اگرچہ چاند اور ستاروں سے کہیں بلند ہے، مگر مرد مجاہد وہاں ایک ہی جہت میں پہنچ سکتا ہے۔ عبداللہ اور نعیم کو اس مقام پر پہنچ جانے کا راستہ دکھانا تمہارا فرض ہے۔ میں تمہیں بہت کچھ لکھتا، مگر میری روح جسم کی قید سے آزاد رہنے کے لیے برقرار ہے۔ میں آقائے نامدار کے پاؤں چومنے کے لیے بیتاب ہوں۔ میں تمہیں اپنی تلوار بھیج رہا ہوں۔ بچوں کی قدر و قیمت بتانا، جس طرح میرے لیے تم ایک فرض شناس بیوی تھی، میرے بچوں کے لیے ایک فرض شناس ماں بننا۔ مامتا کو اپنے ارادوں میں حائل نہ ہونے دینا۔ انہیں یہ بتانا کہ مجاہد کی موت کے سامنے دنیا کی زندگی بے حقیقت اور ہیچ ہے۔ تمہارا شوہر عبد الرحمن کو شہید ہوئے 3 سال ہو چکے تھے۔ ایک دن صابرہ اپنے مکان کے صحن میں کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھی عبداللہ کو سبق پڑھا رہی تھی۔ نعیم ایک ڈنڈے کا گھوڑا بنا کر اسے چھڑی سے ہانکتا ہوا ادھر ادھر بھاگتا پھرتا تھا۔ کسی نے باہر کے دروازے پر دستک دی۔ عبداللہ نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا اور مامو جان کہتا ہوا نووارد سے لپٹ گیا۔ کون؟ سعید؟ صابرہ نے اندر سے آواز دی۔ سعید ایک کمسن لڑکی کو انگلی سے لگائے صحن میں داخل ہوا۔ صابرہ نے اٹھ کر چھوٹے بھائی کا خیر مقدم کیا اور لڑکی کو پیار کرتے ہوئے پوچھا، یہ عذرا تو نہیں؟ اس کی شکل و صورت بالکل یاسمین جیسی ہے۔ ہاں بہن، یہ عذرا ہے۔ میں اسے آپ کے پاس چھوڑنے آیا ہوں۔ مجھے فارس جانے کا حکم ملا ہے۔ وہاں خارجی بغاوت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں بہت جلد وہاں پہنچ جانا چاہتا ہوں۔ پہلے سوچا تھا کہ عذرا کو کس کے ہاتھ آپ کے پاس بھیج دوں گا، مگر یہی مناسب سمجھا کہ خود ہی یہاں سے ہوتا ہوا جاؤں۔ یہاں سے کب روانہ ہونے کا ارادہ ہے؟ صابرہ نے پوچھا۔ آج ہی چلاؤں تو بہتر ہے۔ آج ہماری فوج بصرہ میں قیام کرے گی، کل صبح ہم وہاں سے فارس کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ عبداللہ والدہ کے پاس کھڑا یہ باتیں سن رہا تھا۔ نعیم جو کچھ دیر پہلے ایک لکڑی کی چھڑی کو گھوڑا سمجھ کر دل بہلا رہا تھا، عبداللہ کے پاس کھڑا ہو گیا۔ سعید نے نعیم کو اٹھا کر گلے لگایا، پیار کیا اور پھر ہمشیرہ سے باتیں کرنے لگا۔ نعیم پھر کھیل کود میں مصروف ہو گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد کچھ سوچ کر عبداللہ کے پاس گیا اور عذرا کی طرف غور سے دیکھنے لگا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا،
لیکن حیا کی وجہ سے خاموش رہا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے جرأت سے کام لیا اور عذرا سے مخاطب ہو کر پوچھا، تم بھی گھوڑا لوگی؟ عذرا شرما کر سعید کے پیچھے چھپ گئی۔ جاؤ بیٹا۔ سعید نے عذرا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اپنے بھائی کے ساتھ کھیلو۔ عذرا شرماتی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے نعیم کے ہاتھ سے چھڑی پکڑ لی۔ دونوں صحن کے دوسری طرف جا کر اپنے اپنے لکڑی کے گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور بے تکلفی سے باتیں کرنے لگے۔ عبداللہ نعیم کی حرکات سے ناخوش تھا اور اس کی طرف گھور گھور کر دیکھ رہا تھا، لیکن نعیم تھوڑے ہی عرصے میں اپنے نئے ساتھی سے کچھ اس درجے مانوس ہو گیا تھا کہ عبداللہ اس کی طرف دیکھتا بھی تو وہ منہ دوسری طرف پھیر لیتا۔ جب عبداللہ نے اس کو منہ چڑھانا شروع کیا تو وہ ضبط نہ کر سکا۔ دیکھو امی جان، عبداللہ منہ چڑھاتا ہے۔ ماں نے کہا، نہ عبداللہ، اسے کھیلنے دو۔ عبداللہ سنجیدہ ہوا تو نعیم نے منہ چڑھانا شروع کیا۔ عبداللہ نے تنگ آ کر اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ عذرا کی کہانی صابرہ سے مختلف نہ تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھی جو ہوش سنبھالنے سے پہلے والدین کے سائے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ عذرا کا باپ ظہیر فسطاط کے سرکردہ لوگوں میں سے تھا۔ اس نے 20 سال کی عمر میں ایرانی نسل کی ایک حسین لڑکی یاسمین سے شادی کی تھی۔ یاسمین کی سہاگ کی پہلی شب تھی۔ وہ اپنے محبوب شوہر کے پہلو میں امنگوں کی ایک نئی دنیا بیدار کر رہی تھی۔ کمرے میں چند شمعیں جل رہی تھی۔ یاسمین اور ظہیر کی آنکھوں میں ایک خمار تھا، لیکن وہ خمار نیند کے خمار سے بہت مختلف تھا۔ ظہیر پوچھ رہا تھا، یاسمین سچ سچ بتاؤ، تم خوش ہو نا؟ دلہن نے انتہائی مسرت کی حالت میں بولنے کے بجائے نیم باز آنکھیں اوپر اٹھائیں اور پھر جھکا لیں۔ ظہیر نے پھر وہی سوال کیا۔ یاسمین نے شوہر کی طرف دیکھا۔ حیا اور مسرت کی گہرائیوں میں کھوئے ہوئے ایک دل فریب تبسم کے ساتھ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ بھولا بھالا سا جواب کس قدر معنی خیز تھا۔ اس وقت جب کہ رحمت کے فرشتے مسرت کا گیت گا رہے تھے اور یاسمین کا دھڑکتا ہوا دل ظہیر کے دل کی دھڑکن کا جواب دے رہا تھا، الفاظ کس قدر بے حقیقت معلوم ہوتے تھے۔ ظہیر نے پھر اپنا سوال دہرایا، اپنے دل سے پوچھو۔ یاسمین نے جواب دیا۔ ظہیر نے کہا، میرے دل میں تو آج خوشی کا طوفان امڑ رہا ہے۔ مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آج کائنات کی ہر چیز مسرت کے نغموں سے لبریز ہے۔ کاش یہ نغمے ہمیشہ ایسے ہی رہیں۔ کاش۔ یاسمین کے منہ سے بے اختیار نکلا اور اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں جو ایک لمحہ پیشتر مسرتوں کا گہوارہ بنی ہوئی تھیں، مستقبل کا خیال آتے ہی پرنم ہو گئی۔ ظہیر محبوب کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بے اختیار ہو گیا۔ یاسمین، یاسمین، تم رو پڑی کیوں؟ نہیں۔ یاسمین نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا۔ آنسوؤں میں بھیگی ہوئی مسکراہٹ اس کے حسن کو دوبارہ کر رہی تھی۔ نہیں۔ کیوں؟ تم سچ مچ رو رہی ہو؟ یاسمین، تمہیں کیا خیال آیا؟ تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھنا میری قوت سے باہر ہے۔ مجھے ایک خیال آیا تھا۔ یاسمین نے چہرے کو ذرا شگفتہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ کیسا خیال؟ ظہیر نے سوال کیا۔ کوئی خاص بات نہیں، مجھے حلیمہ کا خیال آیا تھا۔ بیچاری کی شادی کو 1 سال بھی نہ ہوا تھا کہ اس کا شوہر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ظہیر نے کہا، میں ایسی موت سے بہت گھبراتا ہوں۔ بیچارے نے بیماری کی حالت میں بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جان دی۔ ایک مجاہد کی موت کتنی اچھی ہوتی ہے، لیکن افسوس وہ اس سعادت سے محروم رہا۔ اس بیچارے کا اپنا قصور بھی تو نہ تھا۔ وہ بچپن سے مختلف جسمانی بیماریوں کا شکار رہا۔ جب اس کی موت سے چند دن پہلے مزاج پرسی کے لیے گیا تو اس کی عجیب حالت تھی۔ اس نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہنے لگا، تم بہت خوش ہو، تمہارے بازو لوہے کی طرح مضبوط ہیں، تم گھوڑے پر چڑھ کر میدان جنگ میں دشمنوں کے تیروں اور نیزوں کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوگے، لیکن میں یہاں پڑا ایڑیاں رگڑ رہا ہوں۔ دنیا میں میرا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔
میں بچپن میں مجاہد بننے کے خواب دیکھا کرتا تھا، لیکن اب جوانی کا وقت آیا ہے تو میرے لیے بستر سے اٹھ کر چند قدم چلنا بھی دشوار ہے۔ جب وہ یہ کہہ رہا تھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔ میں نے اسے بہت تسلی دی، لیکن وہ بچوں کی طرح رونے لگا۔ وہ جہاد پر جانے کی حسرت اپنے ساتھ ہی لے گیا، لیکن اس کے پہلو میں ایک مجاہد کا دل تھا۔ وہ موت سے نہیں ڈرتا تھا، لیکن ایسی موت اسے پسند نہ تھی۔ ظہیر نے بات ختم کی اور دونوں ایک گہری سوچ میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ صبح کے آثار نمودار ہو رہے تھے اور مؤذن دنیا والوں کو خواب غفلت سے بیدار کر کے نماز میں شریک ہونے کا خدائی حکم سنا رہا تھا۔ یہ دونوں اس حکم کو بجا لانے کی تیاری کر رہے تھے کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ ظہیر نے دروازہ کھولا تو سامنے سعید سر سے پاؤں تک لوہے میں ڈھکا ہوا گھوڑے پر بیٹھا تھا۔ سعید گھوڑے سے اترا اور ظہیر نے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ سعید اور ظہیر بچپن کے دوست تھے۔ ان کی دوستی سگے بھائیوں کی محبت سے بھی زیادہ بے لوث تھی۔ دونوں نے ایک ہی جگہ تعلیم پائی تھی، ایک ہی جگہ فنون سپاہ گیری سیکھے تھے اور کئی میدانوں میں دوش بدوش لڑ کر اپنے بازوؤں کی طاقت اور تلواروں کی تیزی کے جوہر دکھا چکے تھے۔ ظہیر نے سعید کے اس طرح اچانک آنے کی وجہ پوچھی۔ مجھے والی قیرون نے آپ کی طرف بھیجا ہے، خیر تو ہے؟ نہیں، سعید نے جواب دیا۔ افریقہ میں بغاوت نہایت سرعت کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ اہل روم جاہل بربریوں کو اکسا کر ہمارے مقابلے میں کھڑا کر رہے ہیں۔ اس آگ کو فرو کرنے کے لیے تازہ دم فوجوں کی ضرورت ہے۔ گورنر نے دربار خلافت سے چلا چلا کر مدد مانگی ہے، لیکن وہاں ہماری آواز کوئی نہیں سنتا۔ نصرانی ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اگر ان حالات پر قابو نہ پایا گیا تو ہم اس وسیع خطہ زمین کو ہمیشہ کے لیے کھو بیٹھیں گے۔ گورنر نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور آپ کے نام یہ خط دیا ہے۔ ظہیر نے خط کھول کر پڑھا۔ خط کا مضمون یہ تھا: سعید، تمہیں افریقہ کے حالات بتا دے گا۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے تمہارا فرض ہے کہ جس قدر سپاہی فراہم کر سکوں ان کو لے کر فوراً پہنچ جاؤ۔ میں نے ایک خط دربار خلافت میں بھی بھیجا ہے، لیکن موجودہ حالات میں جب کہ اہل عرب طرح طرح کے خانہ جنگیوں میں مبتلا ہیں، مجھے وہاں سے کسی کی مدد امید نہیں۔ تم اپنی طرف سے کوشش کرو۔ ظہیر نے ایک نوکر کو بلا کر سعید کا گھوڑا اس کے حوالے کیا اور اسے اپنے ساتھ مکان کے ایک کمرے میں لے گیا۔ اس کی آنکھوں سے شب عروسی کا خمار اتر چکا تھا۔ اس نے دوسرے کمرے میں جا کر دیکھا، یاسمین بارگاہ الہی میں سر بسجود تھے۔ دل کو گونا مسرت ہوئی۔ واپس سعید کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا: سعید، میری شادی ہو چکی ہے، مبارک ہو۔ کب؟ کل۔ مبارک ہو۔ سعید مسکرا رہا تھا، لیکن اس کی مسکراہٹ اچانک پژمردگی میں تبدیل ہونے لگی۔ وہ دیرینہ دوست کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا تھا اور اس کی نگاہیں سوال کر رہی تھیں کہ شادی کی خوشی نے تمہیں جذبہ جہاد سے تو عاری نہیں کر دیا؟ ظہیر کی آنکھیں اس سوال کا جواب نفی میں دے رہی تھیں۔ دنیا میں کم و بیش ہر انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا وقت ضرور آتا ہے جب اسے کسی بلندی تک پہنچنے یا بڑا کام کرنے موقع ملتا ہے، لیکن ہم اکثر نفع نقصان کی سوچ میں ایسے موقع کو کھو دیتے ہیں۔ سعید نے پوچھا: آپ نے خط کے متعلق کیا سوچا؟ ظہیر مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ سعید کے کندھوں پر رکھ دیا اور کہا: اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ چلو چلو بظاہر ایک سادہ سا لفظ تھا، لیکن ظہیر کے منہ سے سعید کو یہ لفظ سن کر جو خوشی ہوئی اس کا اندازہ کرنا ذرا مشکل ہے۔ وہ بے اختیار اپنے دوست سے لپٹ گیا۔ ظہیر نے کوئی اور بات نہ کی، سعید کو اپنے ساتھ لے کر گھر سے باہر نکلا اور مسجد کی طرف ہو لیا۔ صبح کی نماز ختم ہوئی اور ظہیر تقریر کے لیے اٹھا۔ ایک مجاہد کو اپنی زبان میں اثر پیدا کرنے کے لیے اچھے اچھے الفاظ اور لمبی لمبی تعویلوں کی ضرورت نہ تھی۔ اس کے سیدھے سادھے
مگر جذبے سے بھرے ہوئے الفاظ لوگوں کے دلوں میں اتر گئے۔ اس نے تقریر کے دوران میں آواز بلند کرتے ہوئے کہا، مسلمانوں، ہماری خود غرضیاں اور خانہ جنگیاں ہمیں کہیں کا نہ چھوڑیں گی۔ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ اہل روم، جن کی سلطنت کو ہم کئی بار پاؤں تلے رون چکے ہیں، ایک بار پھر ہمارے مقابلے کی جرت کر رہے ہیں۔ وہ لوگ یرموک اور اجنادین کی شکستیں بھول چکے ہیں۔ آؤ انہیں ایک بار پھر بتائیں کہ مسلمان اسلام کی عظمت کی حفاظت کے لیے اب بھی اپنے خون کو اتنا ہی عزاں سمجھتا ہے جتنا کہ پہلے سمجھتا تھا۔ انہوں نے طرح طرح کی سازشیں کر کے افریقہ کے لوگوں پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے۔ وہ یہ خیالات کرتے ہیں کہ ہم خانہ جنگیوں کی وجہ سے کمزور ہو چکے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس دنیا میں جب تک ایک بھی مسلمان زندہ ہے، ان لوگوں کو ہم سے ڈر کر رہنا چاہیے۔ مسلمانوں، آؤ ایک بار پھر انہیں یہ بتا دیں کہ ہمارے سینوں میں وہی تڑپ ہے، ہمارے بازوؤں میں وہی طاقت اور ہماری تلواروں میں وہی کاٹ ہے جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں تھی۔ ظہیر کی تقریر کے بعد 250 نوجوان اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔